أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور ان گنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات، رحمت کائنات، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد 30ویں پارہ سے سورۃ الماعون کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ 30ویں پارے کی یہ وہ چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے جو عموماً ہم نمازوں میں کثرت کے ساتھ تلاوت جن کی کرتے ہیں، ان میں سورۃ الماعون بھی شامل ہے جس کی کل 7 آیات ہیں اور مختصر چھوٹی آیات ہیں، مگر ان چھوٹی آیات میں اللہ پاک نے انسانیت کو پیغام، بہت بڑا پیغام دیا ہے۔ سورۃ الماعون یہ سورہ مبارکہ کا آخری لفظ ہے جس کا معنی ہے عام استعمال کی چیزیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک نے معاشرتی خرابیاں، معاشرے کے اندر پائی جانے والی وہ بیماریاں اور گناہ جو دور جہالت سے لے کر آج تک معاشروں کے اندر موجود ہیں، اور یہاں معاشرے کی اصلاح کے لیے ان خرابیوں اور ان بیماریوں سے آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر تم ان سے بچ گئے تو نہ صرف انسان دنیا میں پرسکون رہے گا اور دنیا میں اللہ کی رحمت کا مستحق بنے گا، اور قیامت کے دن اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا۔
یہ کون سی وہ برائیاں اور گناہ ہیں جن کا ذکر اللہ پاک نے سورۃ الماعون میں کیا ہے؟ سب سے پہلا گناہ ارأیت الذی یکذب بالدین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو؟ یکذب بالدین، دین کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں کے اندر استعمال ہوئے۔ یہاں اس کا معنی روز جزا، بدلے کا دن، یعنی قیامت کا دن۔ جو شخص قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ یہ اشارہ تھا اہل مکہ کی طرف جو قیامت کے دن کے منکر تھے، نہیں مانتے تھے، جن کا کہنا یہ تھا کہ زندگی بس دنیا کی ہے، جیسے انسان مرے گا مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، ہمیشہ سے معاملہ ختم، نہ کوئی جنت نہ جہنم، نہ کوئی حساب، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ دین کا معنی بدلے کا دن، اور دین کا معنی فیصلے کا دن، وہ بھی قیامت کا دن ہے۔ اور دین کا مطلب اللہ پاک کی اس کائنات پر مکمل حاکمیت، اس معنوں کے اندر بھی دین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور دین کا ایک معنی انسان کی مکمل عبودیت جو فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس کا ذکر سورۃ البینہ میں اللہ پاک کرتے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالصتاً ایک اللہ کی عبادت کریں، مخلصین، خالص، لہ الدین، اسی کی بندگی۔ تو دین کا مطلب بندگی اور مکمل عبادت جو فقط اللہ کے لیے ہو۔ کفار مکہ اس کے بھی انکاری تھے، وہ عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرنے والے تھے۔ تو دین کا مطلب دین اسلام بھی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، باقی سارے باطل دین ہیں۔ تو دین کا مطلب فیصلے کا دن، بدلے کا دن، یہاں اس معنی میں استعمال ہوا، ارأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے، فیصلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، دوسرے معنوں میں قیامت کا منکر۔ اب اس کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی شخص عقیدہ آخرت کا انکار کر دے تو وہ مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایمان کی 6 شاخیں ہیں، ان میں آخرت پر ایمان از حد ضروری ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہے؟ آگے اللہ پاک نے اس کے 5 نقصان بیان فرمائے کہ جو بندہ الذی یکذب بالدین، بدلے کے دن کو جھٹلا دے، آخرت کا انکار کر دے، اس شخص کے اندر 5 قسم کی جو برائیاں پائی جاتی ہیں، گناہ پائے جاتے ہیں اس عقیدہ آخرت کے انکار کی وجہ سے۔ نمبر 1، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جس شخص نے آخرت کا انکار کیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ یہ یتیموں کو بھی دھکے دیتا ہے۔ اب یہ بات اللہ پاک نے عام فہم انداز میں بیان فرمائی ہے کہ جس کو دنیا کا کوئی بھی مذہب
انکار ہی نہیں کر سکتا، خواہ کوئی الہامی ہے یا غیر الہامی، ہر شخص یہ مانتا ہے کہ یتیم کے ساتھ تو اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ کوئی کافر ہے وہ بھی، کوئی نئی اسلام کو اللہ کو مانتا وہ بھی اس بات کو جانتا ہے۔ یہ ایک فطرتی بات ہے کہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، مگر جو قیامت کے دن کا منکر ہے، فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے الذی یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دینے سے باز ہی نہیں آتا۔ اب یتیم کے ساتھ پیار کون کرے گا؟ یقیناً جس کا آخرت پر ایمان ہوگا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو خوش کرنا ہے، یتیم کو، اس کو راضی کرنا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، تو اس کے بدلے میں میرا رب دنیا میں بھی اور کل قیامت کے دن بھی بہترین اس کا صلہ مجھے عطا کرے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آنا و قافل الیتیم ہاقذا، دو انگلیوں کو ساتھ ساتھ ملائی ہوئی شہادت کی اور ساتھ والی انگلی، فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا، کیونکہ اس نے یتیم کی کفالت کی ہے اللہ کی رضا کی خاطر، جنت کی خاطر، اور قیامت کے دن پر اس کا ایمان تھا۔ لیکن فرمایا کہ یہ آخرت کا منکر یتیم کو دھکے دیتا ہے جس کی کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا۔ تھوڑا سا آواز کم کرو، اس کا یہاں پن لگی ہے نا، اس کو آواز کم کرو۔ نمبر 2، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور یہ وہی شخص ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ دوسری خرابی عقیدہ آخرت کے انکار کی وجہ سے۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے، آگے بھی اس کا ذکر آ رہا ہے مختلف گناہوں کا، کہ جو شخص عقیدہ آخرت سے محروم ہے، دوسرے معنوں میں یہ شخص بڑے بڑے نیک اعمال سے محروم ہے۔ ایسے شخص کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو۔ انسان جو عمل کرتا ہے، ہم ابھی جمعہ پڑھنے آئے تو اسی وجہ سے آئے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ پاک اس فریضہ عبادت کا صلہ اور بدلہ مجھے قیامت کے دن عطا کرے گا۔ یہاں ہمارا بیٹھنا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اللہ کی بارگاہ میں کوڈ ہے، لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کا صلہ اس کو ملے گا۔ لیکن فرمایا کہ آخرت کا انکار کرنے والا وہ مساکین کو کھانا کھلانے کی اس بہت بڑی نیکی سے محروم ہے۔ اس کو اگرچہ مالی طور پر کوئی مسئلہ نہیں، والیوم کم کرو، مگر اس کے باوجود وہ اس کی طرف نہیں آتا۔ اور دین اسلام نے اگر سب سے زیادہ کسی کو کھانے کی ترغیب دی ہے تو وہ مسکین اور حاجت مند کو دی ہے، کہ جب بھی تمہارے پاس گنجائش ہو مسکین کو ترجیح دو۔ دسترخوان اگر بچھایا ہے تو اپنے ساتھ مسکین کو بٹھاؤ۔ دعوت کا اہتمام کیا ہے، اس دعوت سے اگرچہ امراء بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں مگر مساکین کو محروم نہیں کیا جا سکتا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ دعوتوں میں سب سے بری دعوت وہ ہے جس میں مسکین شامل نہ ہو، خواہ وہ ولیمے کی دعوت ہو، خوشی کی کوئی دعوت ہو، اگر آپ نے اس میں مسکین کو نہیں بلایا
تو آپ نے اللہ کو ناراض کر کے دعوت کی ہے، صرف امراء کو بلایا ہے، شاید جن کی نظر میں اس دعوت کی قدر ہی نہ ہو، اور جس کی نظر میں قدر ہے اس کو تم نے بلانا گوارا نہیں کیا۔ اسلام کا اصول دیکھو کہ اگر انسان اس نے کفارہ دینا ہے قسم توڑنے کا، تو اس میں بھی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اگر قسم توڑ دی ہے تو تمہیں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ پہلے فرمایا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دو، پھر نرمی کر دی کہ اگر کپڑے لینے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ آخر میں گنجائش دی ہے کہ اتنا اگر تم اس قدر خود غریب ہو کہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتے تو پھر 3 روزے رکھ لو، اس سے کام کوئی رعایت نہیں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں تو نہیں بنتی، لیکن یہ تمہارے منہ کی لغو بات ہے، اس کے کفارے کے طور پر تم نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکین۔ اور روزے کے بارے میں فرمایا کہ اگر تمہارے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو تم سحری اور افطاری کے دونوں موقع پر مسکین کے لیے کھانے کا انتظام کرو، یعنی ہر موقع پر مسکین کو آگے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مساکین سے محبت کرتے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امراء سے نفرت کرتے تھے، لیکن محبت کا جو انداز مسکینوں کے ساتھ تھا وہ دوسروں کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کی واضح مثال جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ میں بڑے بڑے امیر صحابہ تھے، اور ہر ایک اس انتظار میں ہے کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں مہمان بنے، سارے انتظار میں ہیں، کوشش میں ہیں، دعوتیں بھی دے رہے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی یہ جو اونٹنی ہے نا یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اور اس نے اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھنے میں انہی کا مہمان بنوں گا۔ یہ اللہ کے حکم سے، اس کو کوئی پکڑ کر روکنے کی کوشش نہ کرے کہ جیسے پرانے زمانے میں لوگ سواریوں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر آتے تھے، میزبان آگے سے لگام نکیل پکڑ کر لے جاتا اپنے گھر میں۔ فرمایا ایسے نہیں ہوگا۔ اب یہ نبی پاک کی اونٹنی چلتی ہوئی مدینہ کی گلیاں میں سفر کرتی ہوئی، موڑ کاٹتی ہوئی جس صحابی کے دروازے پر رک گئی، ٹھہر گئی، بیٹھ گئی، وہ صحابی مدینہ میں سب سے زیادہ مسکینوں میں سب سے زیادہ مسکین حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی، اس کا مین واریوم صحیح کر، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں اس انتظار میں تھا اور میری بیوی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں تو کبھی بھی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ باقی مدینہ کے سارے لوگ ہم سے زیادہ صاحب حیثیت ہیں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا کہ اگر اللہ کے رسول کو محبت ہوگی امیروں سے تو پھر ہمارے گھر نہیں آئیں گے، اور اگر اللہ کے رسول کو محبت ہوگی مساکین سے تو پھر ہمارا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے کے گھر نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جو سب سے زیادہ مسکین صحابی تھے اس کے گھر کے مہمان بنے، اور یہ بات بتا دی کہ مجھے اگر محبت ہے تو سب سے زیادہ مساکین کے ساتھ ہے۔ مگر یہاں اس آیت میں جس شخص کا ذکر ہے
یہ وہ ہے ولا یحض علی طعام المسکین، جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا، خود بھی نہیں کھلاتا، دوسروں کو اس کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ اور فرمایا فویل للمصلین، یہ وہ شخص ہے، فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب یہاں بات کا رخ ذرا دوسری طرف چلا گیا، پہلے حقوق العباد کی طرف تھا، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حقوق العباد ہے، اسی طرح مساکین کو کھانا کھلانا حقوق العباد ہے، اس کی حق تلفی وہ کرتا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو۔ پھر فرمایا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اب یہاں ایک دفعہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بے نمازوں کے لیے ہلاکت ہے، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں یار واز تو کام کرو، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ کون سے نمازی ہیں؟ فرمایا الذین ہم عن صلاتہم ساہون، اس کا نا وہ چھوٹا والی ہو نہیں پین والا، پہلے اس کو کام کرو، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، فرمایا یہ وہ نمازی ہیں جن کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے ہی غافل ہے۔ کیا غفلت ہے نماز میں؟ پہلی غفلت، کیونکہ نمازی ہیں تو یہ سارے مسلمان، بے نماز تو پڑھتے ہی نہیں، تو بے نمازوں میں پہلا گروہ وہ ہے جو بالکل نہیں پڑھتا نماز، نہ نیتی نہ قضا کی تھی، سالوں کے سال، کئی سال گزر جاتے ہیں، کئی ایسے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں، مسجد میں آتے ہی نہیں، صرف نام کے مسلمان اور دنیا کے یہ بندے ہیں۔ غفلت میں سب سے سر فہرست یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، اور سورہ مدثر میں اللہ پاک نے ایسے لوگوں کا جرم بیان کیا ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم اس جہنم میں کیوں آ گئے، دنیا میں ہم اکٹھے رہتے تھے، تو وہ آگے سے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، وجہ یہ تھی کہ ہم نے دنیا میں کبھی نماز پڑھی ہی نہیں، توفیق ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں، یہ بھی غافل ہیں۔ دوسرے نمبر پر غافل وہ لوگ ہیں جو پڑھتے تو ہیں مگر اپنی مرضی سے، دل چاہا تو پڑھ لی، نہیں چاہا تو نہ پڑھی، ٹائم ہے تو پڑھ لی، نہیں ٹائم تو نہ صحیح، اپنی مرضی کی نماز، یہ بھی غافلوں کا ٹولہ ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ ہیں جن کی نظر میں نماز کے ٹائم کی کوئی اہمیت نہیں، ابھی کام کی مصروفیت ہے، فارغ ہو کے پڑھیں گے، اذان ہوگی، جماعت ہوگی، جمعہ ہو گیا، بھائی ٹائم نہیں ابھی، فارغ ہو کے پڑھ لیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، میں نے مومنوں پر مقررہ اوقات میں نماز فرض کی ہے، ایسے آوارہ نہیں چھوڑ دیا کہ جب دل چاہ پڑھ لیا، یہ ٹائم کی خلاف ورزی۔ اور غافلوں کا ایک ٹولہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ بس نماز پڑھنی ہے، ہمیں چھیڑے کوئی نہ، ہم جیسے مرضی پڑھیں، ہاتھ باندھیں نہ باندھیں، رکوع کریں صحیح کریں غلط کریں، سجدہ الٹا سیدھا، کوئی رکن صحیح نہیں۔ ایسی نماز کو احادیث میں کہا گیا ہے کہ جیسے کوا ٹھونگے مارتا ہے یا مرغی دانے چگتی ہے، فرمایا کہ کئی لوگ نماز بھی کوے کی طرح ٹھونگے مار کے چلے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے نماز کو ایسے برباد کیا، نماز کہتی ہے یا اللہ تو اس کو برباد کر،
اور فرشتے اس کی نماز کو ایک گندے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں کہ لے جاؤ اس کو، تم یہ احسان کرنے آئے ہو اللہ پاک کی ذات پر، ٹکریں مار کے جا رہے ہو۔ ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں۔ آج ایسے بھی نمازی ہیں اور یہ غافلوں کا چوتھا ٹولہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نماز کی غفلت کرنے والوں کا پانچواں گروہ وہ ہے کہ جن کو نماز میں مسنون نماز، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے جیسے بھی پڑھیں، جس کا ذکر کچھ پہلے بھی ہوا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، جماعت ہو چکی ہے، ایک بندہ آیا، اس نے آ کر جلدی جلدی چند سجدے کیے، جانے لگا، تو نبی پاک نے فرمایا واپس لوٹو، تمہاری نماز تو کوئی نہیں ہوئی۔ پھر اس نے نماز پڑھی، جلدی جلدی 4 ٹکریں ماریں، نماز پڑھ کے جانے لگا، فرمایا واپس لوٹو، تمہاری نماز شماز کوئی نہیں ہوئی۔ 3 دفعہ ایسے ہوا، پھر چوتھی دفعہ اس نے خود ہی پوچھا جی پھر آپ مجھے بتا دیجئے اب یہاں کیا ہے؟ بھائی جو جیسے پڑھتا ہے پڑھنے دو جی، پڑھنے دو۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ کام خراب کر رہا ہے، ایک بندہ کام خراب کر رہا ہے، ڈرائیور غلط کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کو کرنے دو، مرتا ہے مرے، آگے کسی کو مار دے، اس کو کوئی نہ کچھ نہ کہو۔ یہ دنیا داری میں تو آپ نہیں مانتے۔ نماز میں کہتے ہیں جیسے پڑھتا ہے پڑھنے دو، اس کو غلط ہی پڑھنے دو، وضو غلط کرتا ہے کرنے دو، نماز غلط پڑھتا ہے پڑھنے دو، ٹوکے کوئی نہ، سمجھائے کوئی نہ۔ تو بہرحال یہ غفلت کی انتہا ہے۔ فرمایا الذین هم یراؤون، یہ ان لوگوں کا بیان ہو رہے ہیں جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا بھی آخرت پر ایمان تو ہے۔ نماز جیسے بھی پڑھتا ہے اس کا آخرت پر ایمان تو ہے، مسکین کو کھانا کھلائے یا نہ کھلائے آخرت کو تو ہر مسلمان مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وہ یتیم کو دھکے بھی دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے، نمازیں ان کی برباد ہیں، نمازوں میں غافل ہیں انتہا کے۔ اور آگے فرمایا الذین هم یراؤون، یہ ہر کام کے اندر ریاکاری اور دکھاوا بھی کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ صرف زبان سے کہہ لینا تو کافی نہیں ہے۔ اب ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور باہر جا کر کسی قبر پر بھی سجدے پہ گر جائیں، تو یہ کیا توحید ہے؟ یہ کلمہ ہے، یہ عقیدہ ہے۔ زبان سے کہنا کافی نہیں، بلکہ عملی طور پر اگر آخرت پر ایمان ہے تو پھر اس کی تیاری عملی طور پر۔ انسان کو نماز نہیں آ رہی، وہ سیکھے، پوچھے، مطالعہ کرے، حدیث کھولے، نماز کو صحیح کرے، اس لیے کہ قیامت کے دن صحیح چیز کا مول پڑے گا، خراب کا کوئی مول نہیں دیتا دنیا میں بھی۔ نمازوں میں دکھاوا کیا ہے؟ ایک دکھاوا منافقین کا ہے، الذین هم یراؤون، وہ نماز اس لیے پڑھنے آتے تھے کہ مسلمانوں کو یقین ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں، اعتبار کے لیے نماز پڑھتے تھے منافقین۔ نماز میں دکھاوا دوسری صورت یہ بھی ہے جو آج ہم مسلمان کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ بڑا پکا نمازی ہے، میں لوگوں کی نظر میں صوفی بن جاؤں، متقی بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں، لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، نمازی ہے۔ نماز میں دکھاوا ہے کہ یہ بھی ہے کہ کئی بھائی، صرف مثال دے رہا ہوں کہ جب مسجد میں آتے ہیں تو سلام کہنے کی اجازت ہے، آنے والوں کو جو بیٹھے ہیں آنے والے سلام کہیں،
مگر اتنا اونچا نہ کہیں کہ نماز پڑھنے والا بھی چونک جائے، پڑھانے والا۔ بعض کا بھائی اتنا اونچا سلام کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں پیچھے سے کسی نے لقمہ دے دیے، شاید میں نے تلاوت میں غلطی کر دی ہے۔ تو ایک بھری مسجد ہے، یہ تو چھوٹی ہے، بڑی مسجد تو ضروری نہیں کہ آپ نے 100 بندہ بیٹھا ہے تو 100 کو سلام سنانے۔ السلام علیکم آرام سے کہیں اور اندر آ جائیں، اور السلام علیکم کیا اشارہ ہے کہ بھائی میں آ گیا ہوں، یہ بھی دکھاوے ہے۔ اس لیے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر و فکر کر رہے ہیں، سلام میں آہستگی رکھو۔ دوران جماعت بھی آپ سلام کہہ سکتے ہیں، نبی پاک نے منع نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اگر نماز کے دوران تمہیں کوئی سلام کہتا ہے تو ہم نے ہاتھ باندھا ہوا ہے تو ہاتھ کے اشارے سے، جیسے عموماً سفر پہ ہوں تو ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے ہیں، نماز میں بھی آپ ہاتھ کا اشارہ کر کے جواب دے سکتے ہیں۔ مگر وہاں بھی سلام کہنے والا اتنا اونچا نہ کہے کہ پوری مسجد کے ہر بندے نے سننا ہے میرا سلام، نہیں، داخل ہوا پہلی صف کو سلام کہہ دے، وہ کافی ہے، آہستہ سے، شائستگی کے ساتھ۔ یہ بھی ریاکاری ہوتی ہے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو انفرادیت میں لے آتے ہیں کہ بھائی میں آ گیا ہوں، الرٹ ہو جاؤ۔ الذین هم یراؤن، یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری اور دکھاوے سے کام لیتے ہیں۔ آخری بات، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو عام استعمال کی چیزیں ہیں دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ معاون کا معنی عام استعمال کی چیزیں اور معمولی چیزیں، جس کو کسی بھائی کو کسی ٹائم اگر ضرورت پڑ جائے تو مسلمان کا یہ حق ہے کہ اس کو دے دے، اس میں کنجوسی یا بخل سے کام نہ لے۔ اب ہم انکار کیوں کر دیتے ہیں کہ بھائی میں نے پہلے ایک بندے کو کوئی چیز دی ہے، اس نے مجھے واپس ہی نہیں کی، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ساری زندگی آپ اس نیکی سے محروم ہو جائیں گے؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ بندہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے اور کہیں ایسے اللہ کے بندے ہیں جوتے اٹھا کے لے جاتے ہیں، بندہ کہ ابھی میرا جوتا اٹھایا گیا، میں نے مسجد میں نہیں جانا، تو یہ تو کوئی بات نہ نا۔ استعمال کی چیز دوسروں کو دینا صدقہ ہے، وہ واپس بھی آ جائے گی، مگر جو اس نے استعمال کی ہے وہ آپ کے لیے صدقے کا باعث بنا۔ ہاں، لینے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی حفاظت بھی کرے، اس کو واپس بھی کرے، اور اگر اس سے کسی سستی کی وجہ سے چیز ضائع ہوگی جان بوجھ کر یا غفلت سے، تو اس کی وہ چیز پھر اس کے بدلے میں خریدے یا گھر سے لے اور واپس لوٹائے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں صرف آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی زوجہ محترمہ نے کسی دوسری بیوی نے کھانا بھیجا، اب جس بیوی کے گھر میں تھے اس نے غصہ کیا اور ایسے ہاتھ مارا برتن کو، برتن نیچے گرا، ٹوٹ گیا، مٹی کا پیالہ ہی تو تھا۔ تو نبی پاک نے کہا کہ یہ اچھا نہیں کیا۔ آپ نے اسی بیوی کے گھر سے جس نے ہاتھ مار کر برتن توڑا اس کا وہ برتن لیا، اور جس کا برتن توڑا گیا اس کے گھر میں واپس صحیح سلامت برتن بھیجا، اور یہ بات بتائی کہ دوسرے کی چیز کو ضائع نہیں کیا جا سکتا، وہ لازم ہے کہ اس کو واپس کرو، وہ نہیں تو اس کے بدلے میں دوسری کرو۔ یہ سورۃ المعون کے بارے میں چند باتیں بیان ہو سکی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو، جن بھائیوں نے مکمل تو نہیں سنا، زیادہ بھائیوں نے، جن بھائیوں نے جتنا سنا ہے اس کو سن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.